والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرضه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صلوات اللهم صل على محمد. خمسہ مجالس ایام فاطمہ کی یہ چوتھی عبادت پروردگار عالم کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں چنا، انتخاب کیا۔ اس وقت بہت سے لوگ شاید بہت سے بے مقصد کاموں میں مصروف ہیں، لیکن ہمیں ناز ہے اپنی قسمت پر کہ ہمیں پروردگار عالم نے چن چن کے فرش مشکل کشائے ائمہ پر بٹھا دیا۔ اور آج کی عبادت کا آغاز میں ایک بہت ہی حسین سے تحفے سے کرنا چاہوں گی، جسے نحلہ کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں تحفے کو نحلہ ہا لام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے نحلہ وہ نحلہ کیا ہے جس پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل کی جو حدیث تھی اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ لیکن یہ وہ نحلہ الہی ہے جو نور کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول رہا ہے، جو حیات کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول رہا ہے۔ یہ وہ نحلہ ہے جس کے راز اور رموز سے آشنا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہے اس نحلہ کے بارے میں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ تحفہ، یہ وہ گفٹ ہے پروردگار عالم کی جانب سے، جو اس تحفے کو تھامے رکھے، اپنی زندگی میں اس کا حصہ بنائے۔ ہم نے حصہ بنا رکھا ہے، بالکل بنا رکھا ہے۔ دن میں کئی بار ہم اس تحفے سے اپنے آپ کو قریب کرتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس تحفے کے راز و رموز کو بھی ہم جان لیں، اس کے بطن میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں، اور دیکھیں یہ ایسا تحفہ ہے جس کے لیے طہارت بشارت میں آئی ہے، جنت، شفاعت، مغفرت، اور یہ قبر میں نور بن کر ہمیں شقاوت سے دور کر کے ہمارے نام اعمال کو وزنی کر رہا ہے۔ ہمارا نام ذاکرین اللہ کثیرن کثیرن میں لکھ رہا ہے۔ ہمارے ناقص بہت ہی غیر خالص عمل کو کامل و خالص بنا رہا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو رب نے نبی کو دیا، اور نبی نے جناب فاطمہ الزہرا کو دیا۔ میرے نبی نے رحمت للعالمین نے نساء العالمین کو دو طرح کے تحفے دیے، ایک ملکی ہے تو ایک ملکوتی ہے۔ دو تحفے یہ ملکی و ملکوتی۔ ملکی تحفہ یعنی دنیاوی لحاظ سے جو ہم دیکھ سکتے سمجھ سکتے وہ فدق ہے، اور ملکوتی تحفہ جس کو قیامت تک کے لیے ہماری نمازوں کے ساتھ بالکل متصل کر دیا، ہم نمازوں سے اس کو بالکل ساتھ چپکا دیا، وہ تحفہ اتنا عظیم ہے۔ ہم اور آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہم بچپن سے ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن آئیے لسان امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ آپ فرماتے ہیں اگر کچھ اور اس سے بہتر کیفیت میں، نور میں، اثر میں اور دعا کی استجابت میں، حلال مشکلات میں کچھ اور بہتر ہوتا تو یقیناً مہربان نبی اپنی مہربان بیٹی کو تحفے میں دے دیتے۔ وہ تحفہ جو اتنا آسان ہے،
وہ تحفہ جسے ہم جہاں جس وقت جس طرح بھی چاہیں ہر وقت ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. کبھی یہ نہ سوچے جو چیز آسان ہو، جو چیز آپ 1.5 منٹ 90 یا 100 سیکنڈز میں پڑھ سکتے ہو، آپ کہیں گے اس کا اتنا اثر کیا ہوگا. نہیں نہیں، یہی تو معجزہ ہے کہ جو آسان کرنے میں لیکن اثر میں بے حد مؤثر ہو، مجرب ہو. اور ہم حاجت کے لیے اس کو پڑھیں، صرف نماز کے بعد نہ پڑھیں، حاجت کے لیے بھی پڑھیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ حسین سا تحفہ ہے جو 3 اذکار سے مل کر بنا ہے. 3 کیوں 3 آج ہم پتہ کریں گے انشاءاللہ. کیوں 33 ٹائمز؟ کیوں 34 ٹائمز؟ کیوں اس کا آغاز اللہ اکبر سے؟ کیوں اختتام سبحان اللہ سے؟ اس ترتیب کا کیا راز ہے؟ یہ کب ملا تحفہ؟ کیسے ملا تحفہ؟ کیوں ملا تحفہ؟ یہ تحفہ کس طرح سے روح اور جسم میں ربط کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے؟ یہ تحفہ ہمیں اتنی حسین حسین نعمتیں اور ہمیں حیات اور زندگی اور جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے. آئیے آئیے اپنی ماں، ہماری ماں، ہماری روحانی ماں ام الائمہ کے اس عظیم سے تحفے پر پروردگار عالم کا شکر ادا کریں. علماء عرفا کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ باپ اور بیٹی کائنات کی بہترین، اس سے بہتر کوئی بیٹی نہیں آئی اور اتنا حسین کوئی باپ نہیں آیا. ان دونوں کے درمیان جو عمل رد و بدل ہو رہا ہے، یہ ہم جیسے گناہگاروں کی قسمت جاگ گئی کہ ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ رحمت للعالمین نے تسبیح ام الائمہ کو تحفے کے طور پر اپنی بیٹی بضعۃ الرسول سیدۃ الحسب والنسب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کیا. مجھ سے باقاعدہ یہ سوال ہوا کہ ہم کیسے اس کی کیسے کہ اس کا حق ادا کرے تسبیح. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں تو ہوتا ہے، زبان پر بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ کے دل پر بھی ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے؟ تیزی سے کیوں؟ آسانی سے کیوں؟ تھوڑی سی کم اہمیتی سے کیوں؟ بعض لوگوں کے لیے، آپ جیسے مؤمنات کے لیے نہیں کہہ رہی، مجھ جیسے حقیر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو کیوں ذرا جو عمل ہم کر رہے ہیں اسی کو بہتر کر لیں. ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ اچھا ہے. نئی چیزیں ایڈ کرنے سے اچھا بہتر یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں اسے بہترین کریں اور پھر ہم انشاءاللہ اور بھی اعمال صالح کو اضافہ کریں اپنی زندگی میں. دیکھیں، اگر ہم نے شأن صدور دیکھنا ہے، جس طرح قرآن کے سوروں کا شأن نزول ہوتا ہے، اس طرح احادیث اور معصومین کے کلام اور ان کی سیرت کا شأن صدور ہوتا ہے. یہ کب، کیسے اور کیوں سیدہ کو تحفے میں دیا ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس میں سے جو پوائنٹس نکالنے ہیں نا، اسوا جو بنانا ہے نا، وہ تھوڑا مزے کا کام ہوتا ہے. لوگ کنیکٹ بالکل واضح طور پر تھوڑا کم کرتے ہیں، اور اس کنیکشن میں ہم کہتے ہیں تطبیق کرنے میں جو لطف ہے وہ بہت مزے کا ہے. وہ لطف کچھ اس طرح ہے کہ ہم جانتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی کہ خواتین اور اس زمانے کے لوگوں کی علمی تشنگی کو دور کرنا. باقاعدہ احادیث میں آیا ہے کہ آپ نے ہفتے کے دنوں کو ڈیوائیڈ کر رکھا تھا. مثلا سیٹرڈے آپ عقائد کے علم کو پھیلاتی تھی، ام العلوم ہے. سنڈے مثلا آپ تفسیر کا علم، منڈے آپ فقہ احکام کا علم. باقاعدہ سے اس پر ہم گفتگو کم کرتے ہیں. بہت ایک بڑی ذمہ داری آپ کی یہ تھی کہ آپ مسلسل کیا کریں؟ علم کو پھیلائیں. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھا، اور اس پر میرے پاس ایسے محکم مضبوط دلائل ہیں، ایسی کتابوں سے کہ جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کہ مشائخ اربعہ ہم کہتے ہیں کہ تمام کتب اربعہ جو ہمارا سورس احادیث کا، وہ ہم کہتے ہیں محمدون الثلاثون، شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ توسی جیسی ہستیاں جن تینوں کا نام
محمد ہے اور محمدون الثلاثون جنہوں نے کتب اربعہ لکھی ہے. افسوس کے ساتھ ہم صحاح ستہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ قرآن کے بعد جو بڑا سورس ہے سنت کا، روایتوں کا، اہل سنت کا، وہ 6 کتابیں، اور ہمارا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ 4 کتابیں، سب سے زیادہ اہم کتب اربعہ اسے کہتے ہیں. تو ان اہم ترین معتبر ترین کتابوں میں ذکر ہے اس حدیث لوح کے بارے میں کہ جابر جیسی شخصیات، کبھی سلمان فارسی جیسی شخصیات، کبھی ابوذر جیسی حسین نورانی سیرتیں جو ہیں وہ بارگاہ فاطمی میں بے شک پنجتن موجود ہے، باقی معصومین موجود ہے، نبی موجود ہے. کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کیا ہوا؟ جابر کہتا ہے میں خود تبریک اور تہنیت پیش کرنے خدمت فاطمۃ الزہرا میں گیا، اور میں نے حدیث لوح جو بہت مشہور بہت مزے کی حدیث ہے اس کے بارے میں استفہام و استدراک کیا، پوچھا، اور بی بی نے ڈائریکٹلی مجھے اس کا علم دیا. دیکھیں، یہ دیکھیں نا، یا آپ حدیث قصہ کو اس اینگل سے دیکھیں، اس زاویے سے دیکھیں کہ رویہ عن فاطمۃ الزہرا، کہ جو راوی ہے وہ جناب جابر ہے، جن سے روایت کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. لہٰذا علمی آپ کا محمد علمی آپ کا یہ حسین سا انداز تھا کہ آپ کس طرح سے اس علم کو عام کرتے تھے. تسبیح میں اور یہ دونوں بارے میں خیر ممنون. اچھا، اب یہ کب ملا، کیسے ملا، اس کے بارے میں لکھا ہوا کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ جب جناب زہرا کی ذمہ یہ انا بہتری شو کہ تو تھوخس جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی اتنی ساری ذمہ داری، آپ کا بہت ہی اہم ایک رسپانسبلٹی تبلیغ کرنا ہے، نمبر 1. اچھا، گھر میں بچے بھی ہیں، نمبر 2. امام علی علیہ السلام مدینہ میں اتنی جنگیں اکثر آپ جہاد پر ہوتے تھے، آؤٹ آف ٹاؤن ہوتے تھے. ہم نعرے تو لگاتے رہتے، کہتے رہتے خندق و خیبر و احد و غزوہ ذات السلاسل و سورہ جو عادیات ہے اس کا نزول کیسے ہوا، کہاں تھے مولا علی، کبھی یمن میں ہے کبھی کہاں ہے، نعرے لگاتے رہتے. لیکن یہ بھی تو بار بار سوچیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے. ایسا تھوڑی تھا کہ آپ جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جو ہے وہ چولہا جلانا بہت آسان ہو، آج کل کے زمانے کی طرح نہیں. بالکل شروع سے آپ کیا کھانا ہی تو پکانا ہوتا تھا. یا آج کل کا کھانا پکانا کہاں اور اس زمانے کا کہاں، آٹا تک خود بنانا نمبر 1، یعنی ٹائم کو دیکھیں نا، اور لکڑی لانا اور جلانا نمبر 2، پانی کو بھی لانا ہوتا تھا نمبر 3. اور پھر آپ کی جو دوسری ذمہ داریاں تھی، کہتے ہیں آپ لوگوں کی جو مدد کرتی تھی. آٹا چلے آپ کے عام لوگ بھی، عام خواتین بھی اسی طرح چکی پیستی ہوں گی، یہ کون سی خاص بات ہے. عام لوگوں کے گھروں میں بھی تو بچے ہیں، جناب زہرا کے پاس بھی بچے، آپ لوگوں کے گھروں میں بھی وہی کام ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں وہی کام ہے. لیکن یہ غلط مقایسہ ہے. کیونکہ میں نے جب تفصیل سے کافی کتابیں لکھی ہیں بچپن سے، الحمدللہ اس حقیر کو یہ توفیق ملی ہے کہ اس شہر مقدس سے مدینہ العلم قم میں رہ کر جو ہے وہ قلم اٹھانے کا، تو آپ جب چھان کے انسائکلوپیڈیا آف ام الائمہ کو پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے یا خدا جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ قطرہ بھی نہیں ہے، جو علم ہم تک پہنچا ہے وہ قطرہ ہے، قطرے سے بھی کم ہے، اور اس قطرے سے بھی جو ہم جانتے ہیں وہ اس کا ایک ڈراپ بھی نہیں ہے. آپ خود سوچیں، پتہ نہیں اور کیا کچھ ہے جو ہم تک نہیں پہنچا. کتنے لائبریریز، کتنے مکتبہ ہم کہتے ہیں، کتاب خانے، کتابیں، بلینز آف بکس جو ہیں وہ ہماری جلائی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے نا، ہسٹری پڑھی ہے نا ہم نے. لیکن اس کے باوجود جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اتنی خدمت خلق میں مصروف رہتی تھی. آپ جو ہیں وہ آٹا پیسنا صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، اصحاب صفہ کے لیے بھی ہوتا تھا، کیونکہ مدینہ نیا نیا اسٹیبلش ہوا اور نئے نئے لوگ مائگریٹ ہو کر آ رہے ہیں، اور غربت بھی شروع میں بہت زیادہ تھی. تو کبھی ایک آٹا
کرنے کے لیے آپ گھر میں کام بھی کرتی تھی. انشاءاللہ کل آخری مجلس ہوگی, اس کے بعد پرسوں سے انشاءاللہ 3 جنوری سے ہم سورہ دہر, کیا مزے کا سورہ ہے, 18 آیات, 18 سالہ جوان معصومہ کونین شہزادی دو عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے آل کے حق میں نازل ہو رہا ہے. تو اس میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ کیا معجزہ ہے, کیا کرتی تھی بی بی گھر میں, کتنی کس طرح کی ذمہ داریاں تھی جو ایک عام خاتون خانہ دار سے قابل مقایسہ نہیں ہے. اور پھر کیا کہنا بی بی کے راتوں کا, بی بی کے سحر کے وقت کا, بی بی کی عبادتوں کا, بی بی کے ذکر و ورد کا. اللہ اکبر, یہ تمام چیزیں ہیں. اب بی بی کو ایک ہیلپر کی ضرورت ہے, مددگار کی ضرورت ہے, اور ہیلپر ہونا بری چیز نہیں ہے. آپ تشریف لے گئی اپنے بابا کی خدمت میں اور آپ نے چاہا کہ بیان کریں کہ مجھے ایک خادمہ چاہیے, اور اس زمانے میں تھا بھی, یعنی رسم تھا, موجود تھا, اس لیے آپ مانگنے گئی, لیکن نہیں بول سکیں. ادب, احترام, لحاظ, اور آپ خاموشی سے واپس آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ میری بیٹی کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن نہیں کہہ پائی. وہ حیا, وہ احترام, وہ ایک عجیب اٹریکشن چھوڑ گئی کہ نبی خود تشریف لائے, گھر آئے, پوچھا, پھر بھی جناب سیدہ کی زبان نہیں چل رہی اور آپ نہیں بتا پا رہی. یہاں تک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ, جناب زہرا چاہتی تھی کہ کوئی مددگار مل جائے. دیکھیں آج کل کے زمانے میں یہ حیا کا پردہ آہستہ آہستہ کم رنگ ہوتا جا رہا ہے نا, ہم منہ پھٹ ہو گئے ہیں, ہم بہت بلنڈ ہو گئے ہیں, جو ہر چیز ڈائریکٹلی بولتے ہیں اور پتہ نہیں سمجھتے ہیں, بہت ماڈرن ہو گئے, جبکہ یہ عین حیوانیت ہے. جانوروں میں لحاظ نہیں ہوتا, یہ لحاظ اور محبت لاتا ہے, یہ لحاظ دلوں کو جیتتا ہے. اس حیا کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. جب مولا نے فرمایا کہ خادمہ کی ضرورت ہے تو وہاں پر میرے نبی نے تحفہ دیا. کیا تحفہ دیا؟ کہا یہ تحفہ لے لو. ہم نے پہلے بھی ایک دعا بتائی تھی نا, کہ جس میں جناب سیدہ نے فرمایا تھا جئتو للدنیا, گئی تھی, ذہبتو للدنیا وجئتو للآخرہ. کیا کہنا میرے بابا کے در کا کہ جہاں آپ ظاہری مدد کے لیے جاتے وہاں آپ کو باطنی اور ابدی اور سرمدی مدد اور غیبی مدد مل جاتی ہے. اور آپ نے اس حسین سی تسبیح کی تعلیم دی. یہ بہت خاص تحفہ ہے, بہت خاص, بہت خاص. اور میرا سوال یہ ہے کہ جسمی تھکاوٹ اور تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا, اس کا آپس میں ہمیں تو کوئی ظاہراً ربط نظر نہیں آتا نا. آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے یا نہیں آتا؟ مجھے نہیں پتا, آپ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے کہ یہ تو گھر کے کام زیادہ تھے, اور کیسے نبی نے اس کے حل کے لیے کیا دے دیا؟ تسبیح دے دی. تو اس کا جواب یہ ہے, روح اور جسم کا کتنا گہرا تعلق ہے. سورہ مزمل بھی شاہد ہے کہ جب نبی کی ذمہ داری ایون جسمانی لحاظ سے بڑھ جاتی ہے تو پروردگار عالم مدد کے لیے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم قم, راتوں کو جاگو, نماز شب اور راتوں کا ذکر بڑھاؤ تو دن بہت قوت کے ساتھ گزرے گا. یہی تو آج کل کی جاہلیت ثانوی ہے کہ ہم نے جسم کو روح سے الگ کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا علی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اب سوال یہ ہے کہ
کیوں اس میں 3 اذکار ہیں, ٹھیک ہے, کیوں اس کی ترتیب اس انداز سے جس انداز سے ہم پڑھتے ہیں. اور 3 اذکار کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ خدا بہتر جانتا ہے, لیکن جو انسان زمانے کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا بہت اس کو سمجھ میں آتا ہے, زمانہ گزرتا جائے گا, اور لیکن یہ ہماری ظاہری اور تحقیقات کے مطابق جو سمجھ کے مطابق باتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو خیالات ہیں, جو توہمات ہیں, جو شیاطین کے وسوسے ہیں, وہ 3 طرح سے زمینی, ہوائی اور فضائی طور پر, آسمانی طور پر, ہر طرف سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں. جس طرح ہم وضو کرتے ہیں, کچھ اپنے حصوں کو دھوتے ہیں نا, لیکن کہتے ہیں اس اتنے وہ اہم حصے ہیں کہ اس کے ذریعے آج کل کے لینگویج ہم کہتے ہیں 7 چاکراز, جو 7 اہم چینلز ہوتے ہیں, کنال ہوتے ہیں, ان سب میں جو بلاکیج ہوتی ہے, رکاوٹ ہوتی ہے, اس کو ہٹا دیتا ہے. یہاں پر بھی جو 3 طریقے سے حملے انسان پر ہو سکتے ہیں, شیاطین حملے کر سکتے ہیں, اوہام اور خیالات اور وسوسے آ سکتے ہیں, ان سب کو یہ ہٹاتا ہے. نمبر 1 دور کرتا ہے بلاکیج کو, اور نمبر 2 کہ یہ ہماری زندگی کا ہدف اور مقصد ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں اور ہم جائیں گے کہاں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں شروع الحمدللہ سے نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اینڈ بھی الحمدللہ سے نہیں ہوا, بلکہ شروع ہوا اللہ اکبر سے. اللہ اکبر, اللہ سب سے پہلے آ گیا نا. اور کیا لطف ہے اس اللہ اکبر, کہتے ہیں قلب صلاۃ اللہ اکبر. شروع ہم اللہ اکبر, اللہ اکبر, اذان کا آغاز, اقامے کا آغاز, تکبیرۃ الاحرام, اور ہمارے سلام کا اینڈ اللہ اکبر. ہر پوزیشن جو ہم بدلتے ہیں وہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اینڈ کیا ہے؟ سبحان اللہ, پورا اللہ, اللہ سے شروع ہو رہا ہے, اللہ پر اینڈ. یعنی یہ ہے زندگی, مبدأ و معاد, ابتدا اور اختتام سب کے سب اللہ اللہ اللہ. کیونکہ اگر آخر میں جو ہے وہ مثلاً شروع میں الحمد آتا تو اللہ سے شروع نہ ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ زندگی کا حیات اور مقصد تسبیح ہمیں سکھا رہی ہے. اور پھر کیا ہم نے سنا, روایات نے کیا بتایا کہ جیسے ہی نبی نے یہ تحفہ دیا, بی بی نے ایک تھریڈ کو لیا, ایک دھاگے کو لیا. مثلاً اگر یہ دھاگا ہے تو اس دھاگے کو جو ہے آپ نے اس طرح سے اس میں گرہ باندھنا شروع کر دیا, گرہیں باندھی, کہتے بلیک کلر کا دھاگا تھا, اور آپ اتنے اہتمام کے ساتھ یہ تسبیح انجام دیا کرتی تھی, یہاں تک کہ کیا ہوا, جناب حمزہ شہید ہوئے, ہماری جانیں قربان ہو. بی بی تشریف لے جاتی تھی twice a week, every Monday and every Thursday. کہاں؟ قبرستان احد, کہتے ہیں تقریباً شاید 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, پیدل چلتی تھی, تشریف لے کر جاتی تھی, ہفتے میں 1-2 مرتبہ. اور آپ نے جا